الحمد لله الملك الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي المعصوم وعلى آله وأصحابه الذين هم كأمثال النجوم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الغموم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في المصحف الكريم: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا نام رسالت میں حقیقی درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وآله وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات محترم مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلی رحمہ اللہ امام کی شان کو بیان کرتے ہیں: تمہاری شان میں جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو. تمہاری شان میں جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو. قسیم جام تو عیش ہے احمد رضا تم ہو. یہاں آ کر ملی لہریں شریعت اور طریقت کی ایسی نہ مجموع بہریں ایسے رہنما تم ہو. اور کہتے ہیں تم ہی پھیلا رہے ہو علم اکناف عالم میں. جب میرے امام ظاہری حیات میں تھے آپ کی زبان علم پھیلا رہی تھی، آپ کا قلم علم حق پھیلا رہا تھا، آپ کا عمل علم حق پھیلا رہا تھا. جب اس دنیا سے چلے گئے فتاوی رضیہ حق کا علم پھیلا رہی ہے، فتاوی المنتخب حق کا علم پھیلا رہی ہے، آپ کی کتابیں علم حق پھیلا رہی ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے تمہاری شان میں جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو. قسیم جام اے شہر رضا تم ہو. تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں. امام اہل سنت نائب غوث الورا. حضرات محترم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت مرتب دیوبندیت و نظریت شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ 14ویں صدی ہجری کے یگانہ روزگار اور علم و فضل کے وہ پیکر ہیں جس نے ملت اسلامیہ کے دور حکمت و انتشار میں تقریباً 55 علوم و فنون پر مشتمل اور رشد ہدایت کے لالے ہیں اور سائز و سیاح کے ساتھ رسم گاہ باطل میں مشرکون کفار مرتدین اشرار گمراہان فجار سے برسر پیکار ہے اور اپنے جہاد کی قلم کے ذریعہ باطل قوتوں کے دھجیاں بکھیر کر ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کا فریضہ انجام دیا. آپ کے سرنگار سے تاث و قلم تحقیقات نادرہ کی مکلمونیوں اور تصنیفات و تالیفات کی مقناطیسی فصاحت و بلاغت میں ارباب فکر و نظر کا ایک عالم کو نظر آتا ہے. آپ علم و قلم کے دھڑی اور فکر و نظر کے شہنشاہ تھے. آپ کا قلم اس معاشر پر بھی اٹھا رشد و ہدایت کا ایک دفتر وجود میں آ گیا. تبھی تو ہم کہتے ہیں ملک سبحان کی شاہی تم کو رضا مسلم اس سمت آ گئے اور سکے بٹھا لیے. حضرات امام اہل سنت ایک متباہر عالم دین کا نام ہے. امام اہل سنت متباہر فقیہ کا نام ہے. امام اہل سنت بلند پایہ مترجم کا نام ہے. امام اہل سنت عظیم الشان محدث کا نام ہے. امام اہل سنت ماہر علم و فن کا نام ہے. امام اہل سنت روشن فقیر طویل کا نام ہے. ان تمام درجات رفیعہ پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک سچے حق کے عاشق رسول تھے. قسام اعظم نے آپ کو سر چشمہ فیوز
اس قوم کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سم سے آ رہے ہو سکے بٹھا دیے ہیں بس اب قوم نے کروں گا حضرات محترم اعلیٰ حضرت نے اس پرفتن دور میں ملت اسلامیہ کے سفینے کو ساحل مراد تک پہنچانے کے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ سارے علماء کے ذرا سنتے چلے جب شاکران مذہب نے قرآن کے تراجم میں کثر بیون کر کے مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے قوم کو قرآن عظیم کا صحیح ترجمہ کنز الایمان دیا تو فریب کاروں نے قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے شامل کر کے قوم کو گمراہ کرنا چاہا تو مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کے لیے توحید ایمان